اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنن اذا امکن لقاء المعننین ولم یکن فیہ مدلس۔ امام مسلم نے یہ باب اس کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ حدیث معنن سے حجت قائم کرنا صحیح ہے جب صیغہ ان سے روایت کرنے والوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ممکن ہو اور اس میں کوئی راوی مدلس نہ ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک اہم بحث ذکر کی ہے اپنے اس مقدمے میں حدیث معنن کے تعلق سے اور اس کے حکم کے تعلق سے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے حدیث معنن کہتے کسے ہیں۔ حدیث معنن وہ حدیث ہے جس کی سند میں فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں کے ذریعے روایت ہے۔ حدیث معنن کی سند میں اس بات کی صراحت نہیں ہوتی کہ میں نے فلاں سے حدیث سنا ہے یا فلاں نے مجھ سے بیان کیا ہے، مجھے خبر دی ہے، مجھ سے حدیث بیان کی ہے۔ یہ صیغے نہیں ہوتے، صرف عن فلاں عن فلاں عن فلاں ہوتا۔ اس بنیاد پر اس میں شک رہ جاتا ہے کہ راوی نے مریبی انہو سے یعنی اپنے شیخ سے، جس کا نام وہ شیخ کے طور پر ذکر کر رہا ہے، اس سے حدیث سنی بھی ہے یا نہیں سنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ درمیان سے کوئی راوی ساقط ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث معنن کے حجت ہونے میں محدثین کا کافی اختلاف رہا ہے۔ اگر اس کی مجموعی کل صورتیں آپ نکالیں تو محدثین نے اس کی 4 صورتیں ذکر کی ہیں، جس میں سے 3 صورتیں محدثین کا اس پر اتفاق ہے، ان 3 صورتوں پر، کہ وہ حدیث متصل نہیں ہوگی بلکہ منقطع ہوگی۔ چوتھی صورت جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ کی یہاں زیر بحث ہے۔ مثلا پہلی صورت کی راوی اور مروی انہوں میں معاصرت ہی نہ ہو، یعنی دونوں کا زمانہ ایک نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک تو ہو لیکن زندگی بھر دونوں میں عدم ملاقات ثابت ہو، یعنی یہ ثابت ہو کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں معاصرت ہو، دونوں کا زمانہ ایک ہو لیکن عدم لقا کا ثبوت نہ ہو۔ عدم لقا کا ثبوت نہ ہو یعنی یہ ثابت نہ ہو کہ ملاقات نہیں ہوئی، ممکن ہے ملاقات ہوئی بھی ہو لیکن راوی مدلس ہو، یعنی راوی اپنے شیخ کو حذف کر کے اس کے شیخ سے روایت کرتا ہو، یعنی جس سے حدیث اس نے سنی اس کا نام نہ ذکر کر کے اس کے اوپر والے شیخ کا نام لیتا ہو۔ ان تینوں صورتوں میں محدثین کا اتفاق ہے کہ حدیث منقطع ہے، متصل نہیں ہے۔ چوتھی صورت راوی اور مروی انہوں میں معاصرت ہو، دونوں کا زمانہ ایک ہو، عدم لقا کا ثبوت بھی نہ ہو، کہیں سے ثابت نہ ہوتا ہو کہ ملاقات نہیں ہوئی، ممکن ہو ملاقات، اور راوی مدلس بھی نہ ہو یعنی تدلیس نہ کرتا ہو، اور پھر وہ لفظ ان سے روایت کرے حدیث معنن کے طور پر، تو اب یہ سوال ہے کہ یہ سند متصل ہوگی یا منقطع ہوگی۔ اس میں محدثین کے مابین اختلاف ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ اس باب میں جس حدیث معنن کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ یہی چوتھی صورت ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھے رہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے
کہ اس صورت میں جو چوتھی والی صورت ہے کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو، عدم لقا کا ثبوت بھی نہ ہو، اور راوی تدلیس بھی نہ کرتا ہو، مدلس بھی نہ ہو، تو اس صورت میں سند متصل ہوگی۔ یہ امام مسلم کا موقف ہے، اور ان کے نزدیک اس سند سے مروی جو حدیث ہوگی وہ قابل حجت ہوگی، کیونکہ امام مسلم کے نزدیک جب راوی مروی عنہ میں معاصرت کا ثبوت ہو گیا اور عدم لقا کا ثبوت بھی نہیں ہے، راوی ثقہ بھی ہے، مدلس بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات اور راوی کے مروی عنہ سے اخذ حدیث کا ثبوت ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا موقف ہے، لیکن حضرت امام بخاری اور حضرت علی بن مدینی جو امام مسلم کے بڑے اہم اساتذہ میں سے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اتصال سند کے لیے صرف ملاقات کا امکان یعنی امکان لقا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ دونوں کی کم از کم ایک بار ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہو۔ بلکہ بعض متاخرین محدثین جیسے امام سمعانی، ابو عمرو دانی وغیرہ نے امام بخاری کے اس لقا کی شرط کے علاوہ مزید بھی کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ دونوں کی ملاقات معروف و مشہور ہو، اور دونوں میں ملاقات طویل مدت تک ہو، مصاحبت رہی ہو، صحبت میں رہے ہو، لیکن محدثین نے ان شرطوں کو رد کر دیا۔ امام بخاری اور امام علی ابن مدینی کے شرطوں کے علاوہ جنہوں نے شہرت کی شرط لگائی ہے کہ ملاقات معروف و مشہور ہو اور طویل زمانے تک مصاحبت کی شرط لگائی ہے، ان شرطوں کو محدثین نے تسلیم نہیں کیا روایت حدیث کے باب میں۔ یہ باب جو آپ پڑھ رہے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب میں اپنے اسی موقف کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اور ضمناً امام بخاری رحمہ اللہ کے موقف کی بڑی سختی کے ساتھ تردید بھی فرمائی ہے، بلکہ یہ کہنے سے دریغ بھی نہیں کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول لائق اعتبار نہیں، یہ بالکل نیا مذہب ہے جسے کسی نے اختیار نہیں کیا۔ اگرچہ امام بخاری کا نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن ان کا جو موقف ہے اس موقف کی سخت تردید کی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت امام نووی جو شارح مسلم ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ علماء نے امام بخاری کے قول کو ہی پسند فرمایا ہے اور اختیار کیا ہے۔ امام مسلم کے مذہب کو ضعیف کہا ہے، اور صحیح بھی وہی ہے جو امام بخاری نے فرمایا ہے کہ اتصال سند کے لیے امکان لقا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں کم از کم ایک بار ملاقات کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اسی صورت میں ہے جبکہ راوی مدلس نہ ہو۔ اگر راوی مدلس ہو تو اس کی روایت کے قبول کرنے میں محدثین کا کیا اختلاف ہے، اس کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ابن حجر کی کتاب آپ نے پڑھی ہے اصول حدیث میں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد تکلم بعض منتحل الحدیث من اہل عصرنا فی تصحیح الاسانید وسقیمها۔ امام مسلم فرماتے ہیں منتحل الحدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے روایت کی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور بھی یعنی دوسروں کے قول کو اپنی طرف منسوب کرنے والے، اور اس میں ایک لفظ آتا ہے مطرح،
جس کے قول کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے اس کو ڈال دیا جائے. اور اس طرح یہ الفاظ اس باب میں استعمال ہوئے ہیں. فرماتے قد تکلم بعض منتحل الحدیث من عصرنا فی تصحیح الاسانید و سقیمها بقول لو ضربنا عن حکایته وذکر فساده صفحا لکان رأیا متینا ومذهبا صحیحا. فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بعض خود ساختہ محدثین نے احادیث کے سندوں کے تصحیح میں اور اس کے تضعیف میں ایک ایسی بات کہی ہے کہ لو ضربنا عن حکایتہ، اگر ہم اس کے نقل کرنے اور اس کے فساد کے ذکر کرنے سے پہلو تہی کر لیں تو یہ ایک صحیح راستہ ہوگا اور قوی خیال ہوگا. اذ الاعراض عن القول المطرح احرى لاماطته واخمال ذکر قائله، کیونکہ ایسے قول سے اعراض کرنا جو پیچھے ڈالنے کے قابل ہو یعنی ناقابل توجہ ہو، ایسے قول سے اعراض کرنا احرال امادت ہی، اس کے بھلا دینے کے لیے یہ زیادہ قابل ہے. وہ اخمال ذکر قائل ہی، اور اس کے قائل کے ذکر کو پوشیدہ کرنے کے لیے یہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی بات سے اعراض کر دیا جائے. واجدر اللہ یکون ذالک، اور زیادہ مناسب ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی اس کی طرف توجہ نہ دیا جائے. تنبیہا للجہال علیہ، تاکہ کہ جاہلوں کو اس کی خبر ہی نہ ہو. غیر ان لما تخوفنا من شرور العواقب واخترار الجہل بمحدثات الامور واسراءهم الى اعتقاد خطأ المخطئین والاقوال الساقطہ عند العلماء، رائن الکشف عن فساد قولی ورد مقالتی بقدر ما یلیق بها من الرد اجدى علی الانام واحمد للعاقبہ انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ مگر اس وجہ سے کہ ہم برے نتائج اور نئی باتوں سے جاہلوں کے دھوکہ کھانے اور خطا کاروں کی غلط باتوں کی طرف ان کے جلد سبقت کرنے اور محدثین کے اقوال کے نزدیک جو باتیں غیر معتبر ہیں انہیں جاہلوں کے مان لینے کے ڈر سے ہم نے ان کے قول کے فساد کو واضح کرنے اور بقدر ضرورت ان کی تردید کا خیال کیا ہے. انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے نفع بخش اور انجام کار بہتر ہوگا. امام مسلم رحمہ اللہ نے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ الفاظ کتنے سخت استعمال کیے. منتحل الحدیث من اہل عصرنا، پھر ان کے قول کو قول مطرح احرال اماتتہ و اخمال ذکر قائلہ واجدر اللہ یکون ذالک تنبیہا للجہال علیہ. اس طرح کی عبارتیں بڑے سخت انداز میں امام مسلم نے بیان کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ امام مسلم نے اتنا سخت انداز کس کے لیے بیان کیا، کس پر تان و تشنی کی ہے، اپنے کلام کا نشانہ کس کو بنایا ہے. اس سلسلے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس تنقید کا نشانہ
ابو بکر سیرفی اور اس دور کے کچھ گمنام محدثین ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ امام مسلم نے اپنے دور کے کچھ معمولی درجے کے محدثین پر رد کیا ہے، ان کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہی موقف ہمارے استاذ امام بخاری اور ان کے جلیل القدر استاد حضرت علی بن مدینی کا بھی ہے۔ لیکن ان مشائخ کا امام مسلم نے بالقصد رد نہیں کیا ہے، انہوں نے تان و تشنیع جو کچھ بھی کی ہے وہ غیر ارادی طور پر امام بخاری اور ان کے استاذ علی بن مدینی بھی زد میں آئے ہیں۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ بالقصد امام بخاری پر اتنی سخت تنقید کیسے کریں گے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں اور ان کے تعلق سے امام مسلم اس درجہ وفادار اور مخلص تھے کہ جب ان کے زمانے میں حضرت محمد بن یحییٰ زہلی نیشاپور نے امام بخاری کے خلق قرآن کے مسئلے میں جب ان کا اختلاف ہوا امام بخاری سے، تو امام بخاری سے ناراض ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ الا من کان یقول بقول البخاری فی مسألۃ اللفظ بالقرآن فلیعتزل مجلسا، یعنی جو شخص امام بخاری کی طرح قرآن کے الفاظ کو حادث مانتا ہے وہ ہماری درسگاہ سے الگ ہو جائے۔ اس اعلان کو سن کر جو تو دو طالب علم ان کی درسگاہ سے باہر نکل گئے، ان میں ایک حضرت امام مسلم تھے، اور امام مسلم رحمہ اللہ صرف باہر ہی نہیں چلے گئے بلکہ محمد بن یحییٰ زہلی سے لکھی ہوئی تمام حدیثیں بھی آپ نے انہیں واپس کر دی۔ ایسے مخلص وفادار شاگرد سے یہ بات بہت بعید ہے جو اپنے استاذ اور شیخ پر اتنی سخت انداز میں تنقید کریں گے۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اس مقام پر امام بخاری کے موقف پر جو رد کیا ہے اور ان پر جو اعتراض کیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے نزہۃ النظر میں امام بخاری کی طرف سے جو جواب دیا ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی مشکات کے مقدمے میں حدیث معنعن کی تعریف میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اشترط فی العنعنہ المعاصرہ عند المسلم واللقاء عند البخاری والأخذ عند قوم آخرین ومسلم الرد علی الفریقین اشد الرد وبالغ فیہ۔ یہ الفاظ ہیں کہ امام مسلم نے دونوں فریق کی سختی کے ساتھ رد کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام مسلم نے اپنے اس کلام سے حضرت امام بخاری اور حضرت علی بن مدینی جو حضرت امام بخاری کے استاذ ہیں انہی مشائخ کا رد کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان کی کیا مراد تھی، کون لوگ مراد تھے، لہذا اس مسئلے کو اللہ کے علم پر ہم چھوڑتے ہیں۔ وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به غیر انه لا نعلم منه سماعا ولم نجد في شيء من الروایات انهما التقيا قط او تشافها بحديث۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری عبارت کا مفہوم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا پورا خلاصہ یہی ہے۔ اس طویل عبارت کا ترجمہ آپ ملا لیں گے تاکہ بات لمبی نہ ہو، کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان خود ساختہ محدثین کا موقف یہ ہے کہ جس حدیث کی سند میں عنعنہ ہو، یعنی حدیث معنعن ہو، اس کے راوی اور مروی انہوں میں معاصرت ہو، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو اور ایک دوسرے سے ملاقات اور بالمشافہہ حدیث سننے اور سنانے کا امکان بھی ہو،
لیکن قطعی اور حتمی طور پر اس کا علم نہ ہو کہ راوی نے اپنی مروی عنہ سے کم از کم زندگی بھر میں ایک بار یا ایک سے زائد بار ملاقات کی ہے اور اس کے روبرو ہو کر اس سے حدیث بذات خود سنی ہے، کہیں ایسی تفصیل نہ ہو، اور کسی ایسی دوسری روایت سے جو قوت میں اس کے ہم پلہ ہو اس بات کی تصدیق و توثیق بھی نہ ہوتی ہو، یقیناً اس حدیث عنعنہ کے راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے آمنے سامنے ہو کر اس سے حدیث سنی ہے، تو ایسی سند سے جو حدیث مروی ہوگی وہ ان قائلین کے نزدیک قابل حجت نہیں ہوگی اور اس وقت تک موقوف رہے گی جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے روبرو ہو کر وہ حدیث اس سے سنی ہے۔ امام مسلم یہی فرمانا چاہتے ہیں اس پوری عبارت سے۔ پھر فرماتے وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ محدث مستحدث غیر مسبوق من صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتی تکون الدلالۃ التی بینا۔ امام مسلم اس پوری عبارت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض محدثین کے اس قول کو کہ احادیث عنعنہ میں صحت اسناد اور اتصال کے لیے معاصرت اور امکان لقاء کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے دونوں میں ملاقات اور اس ملاقات کا قطعی طور پر علم ضروری ہے۔ اس مسئلے کو کہ معاصرت کے ساتھ لقاء بھی ضروری ہے، اس کو امام مسلم فرماتے ہیں یہ بالکل ایک نیا اور گڑھا ہوا ایسا قول ہے کہ ماضی میں جس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں، اور نہ ہی محدثین میں سے کبھی کسی نے اس قول سے اتفاق کیا ہے۔ جو فرمایا کہ قدیما و حدیثا ان کل رجل ثقہ روا مثل حدیثا وجائز، یہ فرمایا۔ پھر ثانیہ نے امام مسلم اپنے موقف کو جمہور محدثین کا موقف قرار دیتے ہیں اور اسے قول مشہور و معروف قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قدیم و جدید جملہ محدثین کا موقف اور قول مشہور یہی ہے کہ جب کسی راوی نے کسی ثقہ مروی عنہ سے کسی حدیث کی روایت کی اور دونوں میں معاصرت کے پائے جانے پر ایک دوسرے سے ملاقات اور راوی کا مروی عنہ سے سماع ممکن الوقوع ہو، خواہ کسی دوسری روایت سے، دونوں کے ایک ساتھ مجتمع ہونے اور روبرو ہو کر دونوں کے درمیان ہم کلامی کی تصدیق و توثیق اور صراحت نہ ہو، جب بھی اس سند سے مروی حدیث ثابت اور مقبول ہوگی اور اس حدیث سے استدلال اور حجت لازم ہوگا، اور ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کسی دلیل قطعی سے اس بات کا پختہ ثبوت نہیں مل جاتا کہ اس راوی کی مروی عنہ سے ملاقات اور اس کا اس سے سماع ثابت نہیں۔ لیکن جب تک اس طرح کی دلیل سامنے نہیں آ جاتی اور صورتحال اسی طرح مبہم اور غیر واضح رہے اور لقاء اور سماع کا امکان تا ہنوز برقرار رہے، اس وقت تک اس حدیث کو سماع پر محمول کیا جائے گا اور امام مسلم کے نزدیک سند کو متصل سمجھا جائے گا، اس سے استدلال اور حجت لازم ہوگا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنے ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ان محدثین کی نیتوں سے کہیں زیادہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔